الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، عدل الہی اور پروردگار عالم کی یہ صفت اور مکتب امامیہ کے عقائد میں یہ دوسرا بنیادی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور اس عدل کی بحث جو ہے عزیزان گرامی کہ آیا کیوں یہ ہم نے کہا کہ اصول مذہب میں سے ہے، کیونکہ مذہب امامیہ عدل کے بنیادی عقائد میں ہونے کا قائل ہے، اور یہ مکتب کا نظریہ ہے امامیہ کا کہ شیعہ اثنا عشری مسلک ہے جو عقیدے کا ان کا نظریہ عقیدہ ہے کہ یہ عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے. اور عدل کی گفتگو کہاں آئے گی، کب آئے گی عزیزان محترم؟ یہ بحث اس وقت آئے گی ڈسکشن کہ جب ہم اس کی بنیاد میں جا کر دیکھا جائے تو یہ موقوف ہے اس بات پر کہ جب ہم یہ قائل ہوں کہ افعال ذاتی طور پر بذات خود اچھائی اور برائی رکھتے ہیں، یا ان میں یہ تقاضا موجود ہے اچھائی کا، اچھے ہونے کا اور برے ہونے کا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اچھے اور برے افعال ہیں اور عقل ان کو ادراک کر سکتی ہے، اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو انجام دیا جانا چاہیے اچھے افعال کو اور برے افعال کو ترک کیا جانا چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا کہ جو عدل کے برخلاف ہو. یعنی تمام وہ اچھے کام جو اچھے ہیں ان کو اللہ انجام دے گا، چونکہ وہ اللہ عادل ہے اور حکیم ہے، اور وہ کام جن میں برائی ہے ان کاموں کو اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیتا ہے. تو یہ بات جب ہم کہتے ہیں عدل الہی کی کہ اللہ کے تمام کام عدل پر مبنی ہیں، عدل پر مشتمل ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آتا ہے، عدل کے ساتھ اس کے تمام فیصلے اور تمام امور میں جو تقدیر ہیں ان تقدیر میں اللہ تعالیٰ جو کچھ فیصلہ کرتا ہے، جو کچھ تقدیر لکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں وہ سب اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور وہ افعال جو اچھے ہیں انہی کو انجام دیتا ہے. وہ افعال جن میں برائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو انجام نہیں دیتا، لہٰذا اللہ عادل ہے. لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اچھے اور برے افعال ہے ہی نہیں کچھ، بلکہ وہ افعال جن کو اللہ کہہ دے کہ یہ اچھے ہیں وہی اچھے ہو جائیں گے جن کا حکم دے دے، اور وہ افعال جو برے ہیں وہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے برے ہیں، ذاتی طور پر افعال میں کوئی اچھائی اور برائی نہیں ہے. اب ان کے نظریے کے لیے وہ دلیل کے طور پر بات کہتے ہیں کہ کیوں ہم نہیں کہتے کہ یہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ کیوں یہ حقیقت نہیں ہو سکتی کہ افعال میں اچھائی اور برائی ہو، جیسا کہ امامیہ مکتب کے اسکالرز نے اور عقلی دلیل پیش کی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو دین کو نہیں مانتا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی وہ دیگر تمام انسانوں کے ساتھ مل کر وہ افعال جو برے ہیں بعض ان برے افعال کو برا کہتا ہے، ان کے برائی کو ادراک کرتا ہے. اسی طرح بہت سے افعال ایسے ہیں کہ وہ دیگر تمام انسانوں کے ساتھ یہ سب انسان مل کر ان افعال کی اچھائی کو ادراک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو انجام دیا جانا چاہیے اچھے کاموں کو، اور ان کاموں کا عامل مستحق اجر ہے، اجر کا حقدار ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو تمام انسان استثناء کے بغیر وداؤٹ ایکسیپشن تمام انسان جو ہیں عاقل جب
عقل کو بروئے کار لاتے ہیں تو بہت سارے افعال کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، چاہے وہ دین کو مانتے ہوں، خدا کو مانتے ہوں، یا دین کے ماننے والے نہ ہوں، خدا کی معرفت رکھنے والے نہ ہوں، اصلاً اللہ کو قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، وہ سب کے سب بعض افعال کے اچھے ہونے کے قائل ہیں، اور بعض افعال کے سب انسان برے ہونے کے قائل ہیں۔ جیسے مثال دی گئی تھی کہ ظلم کبھی ہے، برا ہے، اور عدل اچھا ہے، یہ اچھا فعل ہے، حسن ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس فعل عدل کا اچھا ہونا یا خوب ہونا، حسن ہونا، اسی طریقے سے ظلم کا برا ہونا، کبھی ہونا، ناپسندیدہ ہونا، تو یہ عزیزان گرامی اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، افعال کے اندر اچھائی اور برائی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ اچھائی اور برائی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ قائل ہوں کہ اچھائی اور برائی ہے تو ہمیں یہ کہنا ہوگا، ان کے اسکالرز کے جو بیانات ہیں، جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں، جو گفتگو کی ہے، جو ڈسکشن کی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے عزیزان گرامی۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر ہم یہ قائل ہوتے ہیں کہ افعال میں اچھائی اور برائی موجود ہے، اللہ کے حکم دیے بغیر، اللہ کے حکم سے ہٹ کر خود افعال کے اندر اچھا ہونا اور برا ہونا موجود ہے، اور کئی افعال کے بارے میں عقل خود اس کو ادراک بھی کرتی ہے، تو پھر عزیزان گرامی ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے کاموں کو انجام دے اور برے کاموں کو انجام نہ دے، برائی کو انجام نہیں دے سکتا اور اچھا ہی کو انجام دے گا، اچھے اعمال اور اچھے کاموں ہی کو انجام دے گا خدا، برے کاموں کو انجام نہیں دے گا، وہ انجام نہیں دے سکتا۔ تو ان کا کہنا عزیزان گرامی یہ ہے کہ انسان کون ہے اور انسان کی عقل کے لیے یہ کیا مجال ہے کہ وہ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قرار دے، حدود و قیود بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، اللہ کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ دلائل لاتے ہیں کہ آیت قرآنی کہتی ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ عزیزان گرامی بعض اسکالرز کی کتابوں میں ان کے اشاعرہ مسلک کے یہاں تک آیا ہے، اور یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے، اور یہ بہت عجیب سا مسئلہ ہے ان اسکالرز سے یہ بیانات کہ ہم اللہ کے لیے کون ہیں کہ جو باؤنڈریز قرار دیں یا لمیٹیشنز قرار دیں اور یہ قرار دیں اور بتائیں کہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اگر اللہ محشر میں کسی معصوم بچے کو جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہے تو وہ قادر ڈال سکتا ہے، اور کسی نیک انسان کو جس نے اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر اور احکام پر عمل کیا ہے، اگر اس کو اللہ جہنم کی آتش میں ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ اچھے کام ہیں اور برے کام ہیں، کاموں کے اندر اچھائی اور برائی پائی جاتی ہے، اور اللہ اچھے کاموں کو انجام دے گا، اس کو دینا چاہیے، اور برے کام نہیں کر سکتا، تو یہ ہماری طرف سے لمیٹیشنز ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ شبہ جو ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ہم افعال کے اچھے یا برے ہونے کو، جیسا کہ تمام عقلاء ہم نے بیان کیا کہ عدل کے اچھے ہونے کو سمجھتے ہیں، تمام عقلاء عقل کو بروئے کار لا کر ظلم کے برے ہونے کو اور قبیح اور ناپسندیدہ ہونے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ شبہ دیکھیے، یہ شبہ جو عارض ہو گیا ان اسکالرز پر، تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اس شبہ کی خاطر انہوں نے افعال کے اچھے اور برے ہونے ہی کا انکار کر دیا۔ اس انکار کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے بنا عزیزان گرامی؟ سبب یہ بنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گویا ایسا ہے کہ ہم باؤنڈریز اور لمیٹیشنز قرار دیں، اور یہ ہمارے عقل کا کام نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس شبہ کی وجہ سے انہوں نے افعال کی اچھائی اور برائی کو جو ہے وہ منع کر دیا اور انکار کر دیا اس کا کہ افعال اچھے اور برے
نہیں ہے، لیکن شبے کی وجہ سے عزیزان گرامی حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اب دیکھیے حقیقت جو ہے کہ افعال کا اچھا اور برا ہونا، اس کے ساتھ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی کنٹراڈکشن دو باتوں کا نہیں ہے عزیزان گرامی، کہ اگر ہم افعال کے اچھے اور برے ہونے کے قائل ہو جائیں تو اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے اور نتیجہ جو قہری ہے عزیزان گرامی، وہ یہی نکلے گا کہ ہم نے اللہ کی قدرت میں باؤنڈریز لگا دیں، اللہ کو ہم نے پابند کر دیا معاذ اللہ۔ نہیں، یہ نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ عزیزان گرامی جب ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم انہی سے سوال کریں، فرض کیجئے انہی اسکالر سے، کہ اللہ نے یہ کہا کہ وہ صادق اور سچا ہے، تو آپ اس کے صادق اور سچا ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سچ بولتا ہے؟ اب چونکہ اللہ نے کہا وہ سچ بولتا ہے اور سچ بولے گا، تو آپ سچا ہونے کے اللہ کے معتقد اور عقیدہ مند ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا کہ اللہ جھوٹ نہیں بولے گا، بس جھوٹ نہیں بول سکتا، جب اللہ نے کہا سچ بولے گا، تو خود بخود عقل اس کا ادراک کرتی ہے۔ وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ عزیزان گرامی پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ میں قباحت اور برائی ہے اس کام میں، لہٰذا اللہ اس کام کو کبھی بھی انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ کمال مطلق ذات ہے، وہ منزہ ہے تمام عیوب سے، نقائص سے، پاک و پاکیزہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو عزیزان گرامی جب نقائص اس ذات میں نہیں ہے تو وہ کوئی بھی نقص کا کام اللہ کی ذات سے سرزد نہیں ہوگا، کوئی بھی نقص اور عیب اس کی ذات میں نہیں پایا جائے گا۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، نقص ہے، اللہ منزہ اور مبرہ ہے۔ لہٰذا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ افعال میں جو اچھائی ہے، لہٰذا اچھے افعال ہی کو وہ کمال مطلق ذات ہمیشہ انجام دیتی ہے، اور وہ افعال جو نقص ہیں، جو عیب ہیں، جن میں برائی ہے، ان افعال کا جو ہے وہ اللہ سے صدور نہیں ہوتا، اللہ سے سرزد نہیں ہوتے وہ افعال، اللہ ان کاموں کو انجام نہیں دیتا، منزہ ہے وہ ایسے کاموں کو انجام دینے سے عزیزان گرامی۔ بس یہاں پر ہم کوئی باؤنڈریز نہیں بنا رہے، ہم کوئی لیمیٹیشنز قرار نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جب کمال مطلق ذات ہے، کمال ہی کمال ہے، نقص اور عیب کہیں نہیں۔ بس وہ افعال جو اچھے ہیں، اللہ انہی افعال کو انجام دینے والا ہے، تمام اچھے افعال کو، خوبیوں کو انجام دیتا ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ ذات، با کمال ہستی، جہاں کمال ہی کمال ہے، اور نقص اور عیب اور برائی اس ذات میں نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اس کا مطلب یہ ہے، لہٰذا یہ شبہ ایک عجیب سا شبہ ہے جو ذہن پہ عارض ہو گیا ان اسکالرس کے، کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اچھائی ہے افعال کے اندر، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا اللہ اچھے ہی افعال کو کرے، برے کو نہ کرے۔ یہ ہماری عقل سمجھتی ہے عزیزان گرامی، ہماری عقل نہ اللہ کے لیے کوئی حدود و قیود قرار دے رہی ہے، نہ ہی ہم اللہ کے لیے کوئی باؤنڈریز اور لیمیٹیشنز بناتے ہیں۔ انسان کا بھلا کیا بس ہے، اور عقل انسانی کیا ہے، وہ تو مخلوق خدا ہے، وہ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دے دی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے۔ لہٰذا یہاں یہ حقیقت ہے کہ جہاں کمال ہی کمال ہے، وہاں سے سب کچھ کمال کا سر چشمہ جب ہے تو کمال ہی کمال ظاہر ہوگا، نقص اور عیب وہاں سے ظاہر نہیں ہوگا۔ بس برے اعمال اور نقص والے اعمال اور جن اعمال کے اندر عیب ہے اور خامی ہے اور برائی ہے، عزیزان گرامی اللہ سے وہ کام سرزد نہیں ہوں گے۔ عقل اسی کو سمجھتی ہے، یہ حقیقت کا ادراک اور اس کا شعور اور اس کو سمجھنا یہی ہے عزیزان گرامی۔ اور اس شبہ کی بنیاد پر جن اسکالرز نے اچھائی اور برائی کو انکار کر دیا، حقیقت بالکل برعکس ہے، اور بالکل واضح بات ہے جو پہلی دلیل مکتب امامیہ کی ہم نے پیش کی، کہ تمام انسان چاہے دیندار ہوں نہ ہوں، چاہے ابھی انہوں نے خدا کی معرفت حاصل کی ہو نہ کی ہو، لیکن وہ سب کے سب قبول کرتے ہیں اور اس واضح حقیقت کو عقل کو بروئے کار لا کر سمجھتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں کہ بہت سارے افعال کے اچھائی کو سمجھتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ افعال وہ ہیں جو انجام دیے جانے چاہیے اور ممدوح ہے، قابل مدح ہے ان کا فاعل۔
عزیزان گرامی، لہٰذا یہ نظریہ جو اشاعرہ کا ہے وہ اس شبہے اور اس ایک کنفیوژن کی بنیاد پر ان کے اسکالرس کے لیے پیش آ گیا، اور اس کا جواب جو ہے، اس شبہے کا جواب بھی ہم نے معزز سامعین کی خدمت میں آج پیش کیا اور بیان کر دیا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، نہ ہی یہاں قدرت خدا کی لیمیٹیشنز ہے، نہ ہی اللہ کی قدرت کو محدود کرنا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا ادراک ہے عزیزان گرامی، جیسے کہ ہم نے واضح طور پر سامعین کرام کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے پروگرام کو ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور یہ نقطہ جو اختصار کے ساتھ ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا، اب نیکسٹ پروگرام میں عزیزان گرامی ہم انشاءاللہ تعالی عدل جو صفت پروردگار عالم ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے، اب اس عدل کا کیا معنی ہے اور مفہوم عدل اور معنی عدل کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں پیش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کی جو دلیلیں ہیں اور دلائل جو ہیں، عقلی اور نقلی دلائل عزیزان گرامی، جن سے اللہ کے عادل ہونے کو عقل سمجھتی ہے اور ثابت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا انسان کے لیے واضح اور روشن ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء